من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وعلی اصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ سیام کا 28واں درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے فطرے کے حوالے سے بات کی کہ فطرے میں کیا چیز دی جانی چاہیے، تو خلاصہ اس کا یہ تھا کہ ایک سوا کے برابر آپ نے جو فطرہ نکالنا ہے وہ شہر میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے چیزوں میں سے جو بھی چیز آپ کے گھر پہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہو، آٹا ہو یا چاول ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کا ایک سوا یعنی 3 کلو یا وہی چیز نکالیں جنس کے طور پہ، یا اس کا جو بازاری جو قیمت ہے وہ نکالیں، قیمت سوقیہ نکالیں، دونوں درست ہیں، لیکن ایک مکمل سوا کی مقدار آپ نے فطرہ نکالنا ہے۔ اگر آپ بازاری قیمت بھی نکالیں تو بھی درست ہے۔ آج فرماتے ہیں وَأَنَّ مستحقیها الْأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ الْمَذْكُورَةُ، پھر اس کے مستحق کون ہیں، فطرہ کن کو دیا جائے، کون اس کے مستحق ہیں، تو فرماتے ہیں وہی 8 افراد ہیں، 8 قسم کے جو مستحق ہیں، جو زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا کہ کون کون لوگ زکوٰۃ الفطر کے مستحق ہیں، کون کون یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے کھا سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں اس کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے کن کن کو دینا ہے۔ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فطرہ کن کن کو آپ دے سکتے ہیں ان مستحقین کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے۔ بے شک صدقہ فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا، پھر ان لوگوں کے لیے ہے جو اس فطرہ جمع کرنے میں یا زکوٰۃ جمع کرنے میں کام کرتے ہیں، اور فطرہ جمع کرنے میں کوئی ان کے اوپر کوئی خرچہ آتا ہے، کہیں سے کوئی سفر کر کے جانا پڑتا ہے یا کوئی اور خرچہ آ جاتا ہے، ان اخراجات کے لیے بھی جو عاملین ہیں فطرہ جمع کرنے میں جو اخراجات آتے ہیں ان کے لیے بھی وہ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبهم، دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے کوئی بندہ اسلام کے خلاف برسر پیکار ہو یا اسلام کے لیے کام کرنا چاہتا ہو، تو اس کو مؤلفۃ قلوب کے لیے، اس کو اسلام کی طرف اس کو رغبت دلانے کے لیے یا اس کو اسلام کے خلاف کسی کام سے روکنے کے لیے، کسی سازش سے روکنے کے لیے، اس کے لیے اگر پیسے دے کے اگر وہ بندہ اس کام کے لیے تیار ہو، اسلام کو نقصان نہ پہنچانے پہ آمادہ ہو، تو وہاں پہ یہ زکوٰۃ کی رقم اور فطرے کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب والغارمین، اگر کوئی کسی بندے کو آزاد کرانا ہو، وہ اس کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں، وہ کسی کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو زکوٰۃ کی رقم یا فطرے کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ مقروض ہو اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے اس کے اپنے پاس کوئی چیز موجود نہ ہو، تو حاکم وقت جو ہے یا نائب امام ان کو فطرہ یا زکوٰۃ کی رقم دے کر اس کا قرضہ جو ہے اس قرضے سے اس کو آزاد کر سکتے ہیں، اس میں یہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر حضرات ہیں، جو بھلے وہ گھر پہ
امیر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سفر میں اس کو فقارت یا تنگ دستی کا سامنا ہو تو ان کے اوپر، مسافروں کے اوپر یہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ حکیم اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے آپ پیسے کس حد تک مستحق کو دینے کے لیے تگدو کر رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ تو یہ جو مستحقین ہیں، جب بھی آپ فطرہ نکالیں، زکوٰۃ نکالیں، ان مستحقین کا آپ نے تحقیق کر کے آپ کو یقین حاصل ہونے تک کہ یہ واقعی مستحقین میں سے ہے، آپ کو یعنی یقین حاصل ہونے کے بعد یہ فطرہ آپ مستحق تک پہنچا دیں۔ کل ہم نے 27ویں رمضان کی دعا اور اس کا ثواب آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ آج فرماتے ہیں 28ویں رمضان کی دعا اور اس کا ثواب، اگر کوئی رمضان کے 28ویں تاریخ کو روزہ رکھ کر اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بروایت دیگر، روزہ دار کو اللہ تعالیٰ جنت میں سونا، چاندی اور موتی کے 1000 شہر عطا فرمائے گا۔ دعا یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم غشنی فیہ الرحمت وارزقنی فیہ التوفیق والعصمہ وطہر قلبی من الفتن والتہمہ یا رؤوفا بعبادہ المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار مجھے اس ماہ مبارک میں غریق رحمت فرما، اس میں پرہیزگاری اور نیک امور کی مجھے توفیق عطا فرما، اور میرے دل کو کسی پر بہتان تراشی یا فتنہ انگیزی سے پاک فرما۔ اے اپنے مومن بندوں پر شفقت کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم والے، تیری رحمت کا واسطہ، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔